by Policy and Planning Wing, Ministry of Education 2009 کہ اساتذہ کے لیے وہ کون سے پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں, وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کا ہونا ضروری ہے ان کے لیے, اور یہ ہمارے قومی پیشہ ورانہ سٹینڈرڈز ہیں جو کہ 2009 میں پالیسی اینڈ پلاننگ ونگ جو ہے منسٹری آف ایجوکیشن کی, انہوں نے ڈیزائن کیے تھے. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی بات جب ہم کرتے ہیں دیٹ از سبجیکٹ میٹر نالج, کہ جو ٹیچر ہے ہی اور شی شوڈ ہیو سبجیکٹ کمانڈ. دا سبجیکٹ میٹر نالج یعنی جو بھی سبجیکٹ ہے جو انہوں نے پڑھانا ہے اس پر ان کی گرپ ہونی چاہیے, ان کی کمانڈ ہونی چاہیے. نمبر 2, ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دو پرسپیکٹو میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ٹیچر ہیں وہ خود پروفیشنلی ڈیولپڈ ہوں, انٹیلیکچولی بیلنسڈ ہوں, ایموشنل جو ان کا بیلنس ہے وہ اسٹرانگ ہو, وہ ہیلدی ہوں. اب ہیلدی جو ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ انسان جذباتی طور پر, اپنے ذہنی طور پر, جسمانی طور پر صحت مند ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فزیکلی کسی بندے کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا صحت مند ہے, لیکن وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتا ہے, مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ ایسے معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتا جہاں پر اس کو ٹیمپرامنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کو دوسرے پیٹرن میں اگر ہم لیں ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, تو اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ٹیچر جو ہے اس نے اسٹوڈنٹس کو, ایک نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے, سو اس استاد صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا ڈیمانڈز ہیں, جو بچے ہیں ان کی نیڈز کیا ہیں, ان کی ضروریات کیا ہیں, میں نے کس طرح سے ان کو ان کے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, ان کے ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے, ان کی فزیکل نیڈز اینڈ فزیکل گروتھ کے حوالے سے, ان کی جو سوشل نارمز ہیں اس کے حوالے سے میں نے ان کو کس طرح سے گروم کرنا ہے, ان کی اس ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں نے کیا کردار ادا کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو ٹیچر ہے ہی اور شی شوڈ بی ویل اویئر آف, کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیرامیٹرز کیا ہیں, ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے, اور میں نے ان کو کن پرسپیکٹو میں جو ہے وہ لے کے چلنا ہے, اور کس طرح سے میں نے ان کو سمجھانا ہے, اور میں نے ان کو بتانا ہے, اور میں نے ان کی رہنمائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا, رہنمائی کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے, ہر لیول پہ رہتی ہے, اور بچوں کو تو پھر زیادہ ہوتی ہے. ہمیں ان کی جدید طریقہ کار کے مطابق رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں ان کی اصلاح اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں تعلیمی نفسیات کے حوالے سے, ان کی نشو و نما اور ترقی کے حوالے سے. تو ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ اس کا جو ہے ایک گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے ایفیکٹولی کام کیا جا سکے. نمبر 3, نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز سوشل لائف سکلز, یعنی جو نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان میں تیسرا نمبر آ رہا ہے کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں اور جو اخلاقی اقدار ہیں اور جو معاشرتی اقدار ہیں اور جو سوشل لائف سکلز ہیں, جو سافٹ سکلز ہیں, ان پہ بھی ٹیچرز کی گرپ ہونی چاہیے, عبور حاصل ہونا چاہیے, ان کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے ان چیزوں کا بھی. اب دیکھیں اگر خود ہی ٹیچر جو ہیں وہ ان ویلیوز اور ان نارمز کو توڑیں گے تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیا سکھائیں گے. اس لیے یہ بھی ایک نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز کے اندر اس چیز کو رکھ دیا گیا کہ نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز سوشل لائف سکلز. نمبر 4, انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز. اب آپ دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل رہے ہیں, چیزیں بدل رہی ہیں, چیزوں کو سمجھنے کے انداز بدل رہے ہیں, ان کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ کار بدل رہا ہے. اسی طرح انسٹرکشنل پلاننگ اور جو اسٹریٹجیز ہیں
جو لیٹسٹ جو ماڈرن ہے وہ بھی ٹیچرز کو آنی چاہیے. اب یہ اسی طرح سے آ سکتی ہیں کہ جب ٹیچر جو ہیں وہ خود بھی سیکھنے کے عمل میں ہوں, لائف لانگ لرننگ ہو, لائف لانگ لرننگ ان کی زندگی کا مقصد ہو, کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم انوویشنز ماڈیفیکیشنز آ رہی ہیں, اور اگر ایک استاد جو ہے وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہا تو پھر وہ قوم کو بھی اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکے گا, ان کی گرومنگ نہیں کر سکے گا. اسیسمنٹ کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں, ایویلویشن کے جو پیرامیٹرز ہیں بچوں کے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے, یہ بھی نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز کا حصہ ہے. اس کے حوالے سے بھی جو ٹیچرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے رہنمائی دینے کے لیے خود اس سے آگاہی ہونا ضروری ہے. نمبر 6 لرننگ انوائرمنٹ. اب دیکھیں جب کلاس روم ہے تو کلاس کے اندر ایک لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ٹیچر کا کام ہے. اب ٹیچر جو ہے وہ تبھی لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتا ہے جب وہ خود ویل اویئر آف ہو کہ واٹ از لرننگ, ہاؤ کین بی لرننگ انوائرمنٹ کریٹڈ, کہ لرننگ انوائرمنٹ جو ہے پڑھنے لکھنے کا جو ماحول ہے وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز کے اندر اس کا نمبر جو ہے نمبر 6 ہے. دین نمبر 7 افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ پروفیشینٹ یوز آف آئی سی ٹی. افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ پروفیشینٹ یوز آف آئی سی ٹی, یعنی جو کمیونیکیشن اسکل ہے یہ انسان کی کامیابی میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. کمیونیکیٹ کرنا بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے, اور پھر پروفیشینٹ یوز آف آئی سی ٹی کہ جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے, جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان ٹیکنالوجی, اس کے حوالے سے بھی ٹیچرز ویل اویئر آف ہوں. آج کل 2 وے آف ٹیچنگ چل رہی ہے, بلینڈڈ لرننگ چل رہی ہے, اور عام جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ ماڈ ہے وہ بھی چل رہا ہے. کلاس روم کے اندر بھی پڑھائی ہو رہی ہے, پھر آن لائن ٹیچنگ بھی ہو رہی ہے. اس کو ہم بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں یا ہائبرڈ سسٹم آف ٹیچنگ کہتے ہیں. تو یہ بھی ٹیچرز کو اس کے حوالے سے بھی ان کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. دین کم ٹوورڈز پوائنٹ نمبر 8 دیٹ از دا نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ کولیبوریشن اینڈ پارٹنرشپس. جو ٹیچر ہیں ان کو کولیبوریشن آنی چاہیے, ہو ٹو بیکم کولیبوریٹو, اینڈ پارٹنرشپس مینس کلاس روم کے اندر بھی کولیبوریشن کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا, پارٹنرشپ, ٹیم ورک, ٹیم مینجمنٹ, بچوں کے اندر گروپ ڈسکشن, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. اب یہ کولیبوریشن اور پارٹنرشپ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری ایجوکیشن کا. تو یہ اگر ٹیچر خود جانتے ہیں اس کو, کولیبوریشن کو اور پارٹنرشپ کو, تو بچوں کے اندر وہ ایزیلی اس چیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. دین پوائنٹ نمبر 9 اور نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ نمبر 9 کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. یعنی لائف لانگ لرنر, جو پہلے بات ہوئی کہ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے, ٹیچنگ اٹ سیلف اے لرننگ, اس میں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو رک گیا وہ کچلا جاتا ہے, اور جو لوگ پروفیشنلی اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں, اپنی ڈیولپمنٹ جاری رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ریفائن کرتے ہیں, ری ڈیزائن کرتے رہتے ہیں, وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپ گریڈیشن ہوتی جاتی ہے, وہ اپنے لیول کو بڑھاتے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پروفیشنلی گرومڈ اور ویل ڈیولپڈ ٹیچر جو ہیں ان کی فیم پہلے سے زیادہ ہوتی جاتی ہے. اور کوڈ آف کنڈکٹ, جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے, فرام ڈپارٹمنٹل پوائنٹ آف ویو, فرام سوشل پوائنٹ آف ویو, فرام دیئر انسٹیٹیوٹ, ان تمام کوڈل فارمیلٹیز کو اور کوڈ آف کنڈکٹ کو ٹیچر فالو کرے گا تو بچوں کے اندر بھی وہ چیز آئے گی اور بچے بھی اس کو فالو کریں گے. ٹیچنگ آف انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج. پھر نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز کے اندر جو 10ویں یا 10واں اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج ٹیچ کرنا ہے, اس کو پڑھانا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا پلان ہے اباؤٹ دا نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ جو رکھے گئے ہیں ٹیچرز کے لیے. اور اگر ہم ان تمام پروفیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کر لیں تو ہماری ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹی بہت اسٹرانگ ہو سکتی ہے, بہت اچھا رزلٹ آ سکتا ہے,
اور بڑے افیکٹو وے میں ہم جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں، جو ہمارے ایمز ہیں، ان کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. ایچ اسٹینڈرڈ ہیز 3 پارٹس. پھر ہر اسٹینڈرڈ کے آگے 3 پارٹ ہیں. نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ واٹ ٹیچر نوز. نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ واٹ ٹیچر نوز. نمبر 2 ڈسپوزیشنز، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، ویلیو. پرفارمنس اسکلس. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنے امپورٹنٹ پروفیشنل اسٹینڈرڈس ہیں، اور ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان میں سے کتنے پروفیشنل اسٹینڈرڈس پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم کتنا ان سے آگاہ ہیں، اور ہمیں کتنا پتہ ہے کہ یہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم میں سے کئی لوگوں کو تو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز بھی ہیں کوئی چیز. تو بہرحال ان کو اپنی ٹیچنگ جو آپ کا پروفیشن ہے اس کے اندر لے کے آئیں، تاکہ جو ہمارا ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے یہ سموتھلی جاری رہے اور ایک اچھی قوم جو ہے وہ پروان چڑھے.